بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت جلدی سے میں آپ کو اے بی ایس ہومز کے 8 مرلہ گھر کا لے آؤٹ پلان سمجھانے لگا ہوں، اور یہ ایکچولی گھر کا نقشہ ہے کہ 8 مرلہ کا گھر کس طرح کا ہوگا۔ اچھا، یہ نقشے جو ہم دکھا رہے ہیں یہ ہیں جو کمپنی کے سجسٹڈ یا بحری ٹاؤن سے اپرووڈ نقشے۔ اس کے اندر آدمی اگر کوئی اپنے گھر کے اندر فار ایگزامپل کچھ کسٹمائزیشنز وغیرہ چینجنگز مائنر کروانا چاہتا ہے، میجر بھی ہو سکتی ہیں مائنر بھی ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپون یور نیڈ، لیکن وہ پھر اس وقت کی ڈسکشن کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ آیا اٹ از گوئنگ ٹو کاسٹ یو سم تھنگ ایکسٹرا یا نہیں۔ بہرحال اے بی ایس ہومز یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس میں تقریباً 500 کے قریب گھر ہیں، اور ان حضرات کے لیے ایک زبردست اپرچونٹی ہے جو اپنا گھر اور اپنا اشیاء نہ بنانے کے خواہش مند ہیں، کیونکہ آپ کو یہ گھر انسٹالمنٹ پہ ملیں گے، چاہے 10 مہینے کے پیمنٹ پلان پہ لے لیں، چاہے 20 پہ لے لیں، چاہے 30 مہینے کے پیمنٹ پلان پہ لے لیں۔ علماء، طلباء اور دینی شعبہ جات کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرات کے لیے مزید بھی زیادہ اس میں گنجائش اور فلیکسیبلٹی ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے جلد از جلد رابطہ کریں، معلومات حاصل کریں، سمجھ میں آتا ہے استخارہ مشورہ کر کے توکل کریں اور اس میں اپنا حصہ بنا لیں۔ فی الوقت 5 مرلے کی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، یہ میں 8 مرلے کا نقشہ سمجھانے لگا ہوں، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو آپ کو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے یہ گھر کا فرنٹ فساڈ ہے، اس کو ایلیویشن بولتے ہیں۔ یہ انٹرنس ہے، مین انٹرنس، گاڑی کی پارکنگ، یہ پورش ہے، یہ گھر کی مین انٹرنس ہے، اور اس طرح ڈراپ والے کیا نام ہے شیشے وینٹیلیشن اور ہوا کے لیے اور نیچرل لائٹ کے لیے یہ بنے ہوتے ہیں۔ بیچ میں تھوڑی سی لابی ہے، یہ بھی میں آپ کو آگے سمجھا دیتا ہوں۔ تو جب ہم جاتے ہیں اس میں گراؤنڈ فلور پہ، تو گراؤنڈ فلور میں فار ایگزامپل اگر یہ مین گیٹ ہے تو ادھر ہی اس کے ساتھ یہاں پر پیدل آنے جانے کا راستہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف سمجھنے کے لیے گھر کا فرنٹ ہے اور یہ گھر کی بیک ہے۔ تو 8 مرلے والے گھر کے اندر بائی لا بحریہ ٹاؤن کے آپ کو پیچھے بھی بیک یارڈ رکھنا پڑتا ہے تقریباً 5.5 فٹ کا، اور 3.5 فٹ کا سائڈ میں گلی رکھنی پڑتی ہے، اور پارکنگ ایریا اور فرنٹ پہ بھی تقریباً 5.5-6 فٹ کا آپ کو لان رکھنا پڑتا ہے، جسے ایک کھلا اور اوپن سپیس کہتے ہیں، جس کو کئی طریقوں سے کنزیوم کیا جا سکتا ہے۔ کوئی یہاں پر کرسیاں لگا لیتا ہے، آرٹیفیشل گھاس لگا لیتا ہے، کوئی نیچے ماربل ٹائل لگا لیتا ہے، اور کوئی بچوں کا پلے ایریا بنا دیتا ہے، تو 120 طریقوں سے اس جگہ کو کنزیوم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا پورش ہے، تقریباً 14.5 فٹ اور 12.25 فٹ کا۔ اس پورش کے اندر 2 گاڑیاں کھلی ڈلی آ جاتی ہیں، بڑی گاڑیاں۔ تو پورش کے اندر فار ایگزامپل گاڑی کھڑی کر دی، یہ مین دروازہ ہے گھر کے انٹرنس کا۔ اس کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ سب سے پہلے آپ کو سٹیئرز نظر آتی ہیں، اور یہ سٹیئرز اوپر والے راستے کو گھر کے پورشن کو الگ کر دیتی ہیں نیچے والے پورشن سے، کیونکہ مین گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی یہ دروازہ ہے، اور اس ڈرائنگ روم میں داخل ہونے کے لیے بھی یہ دروازہ ہے۔ تو یہ 2 دروازے اگر بند ہو جائیں تو اوپر والے پورشن اگر اس کو ایز اے ڈبل یونٹ یوز کرنا ہے تو اوپر پورشن والے لوگ یہاں سے داخل ہو کر سٹیج سے اوپر چلے جائیں گے، اور نیچے پورشن والے یہاں سے داخل ہو کر نیچے یا ڈرائنگ روم میں یا اپنے مین گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ جو ہے سٹیئرز سے رائٹ سائڈ پہ پہلے یہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے، بیچ میں یہاں پر بحریہ کے اکثر گھروں کے اندر اس جگہ کو کھلا رکھتے ہیں۔ آپ چاہے مرضی یہاں پہ پارٹیشن ووڈن کی کر دیں، چاہے لکڑی کے دروازے لگا لیں، وہ فولڈیبل دروازے ہوتے ہیں کہ جب وہ بند کر دیے جائیں تو پردہ ہو جاتا ہے گھر کے ٹی وی لاؤنج سے اور ڈرائنگ ایریا کے درمیان، تو پردہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے سالڈ والز کی، لیکن سالڈ والز پرانے گھروں میں ہیں، نئے گھروں میں کہیں پر بھی آپ کو سالڈ وال نظر نہیں آئے گی، کوئی نہ کوئی لکڑی کی دروازوں کی فولڈیبل کوئی نہ کوئی چیز لگی ہوتی ہے جس کی پارٹیشن ہوتی ہے، اور کچھ نہیں، تو بعض لوگوں نے صرف خالی پردے لگائے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو اس مین دروازے سے اندر گئے تو یہ لاؤنج ہے، اور سب سے پہلے لاؤنج کے سامنے آپ کے یہ کھلا ڈلا کچن آتا ہے۔ کچن کا باہر کے راستے میں گلی کی طرف بھی
یہاں سے دروازہ ہے، راستہ ہے، اور اس دیوار میں کھڑکی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو یہاں پر نظر کیوں نہیں آ رہی، بہرحال اٹ مائٹ بی مائی مسٹیک اور ڈیزائنرز مسٹیک. یہاں پر کھڑکی بھی ہے وینٹیلیشن کے لیے. اچھا، اب اس ڈرائنگ روم کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ دس از یور ماسٹر بیڈ روم اینڈ دس از یور سیکنڈ بیڈ روم. اس بیڈ روم کا واش روم یہ رہا اور اس بیڈ روم کا واش روم یہ رہا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیک یارڈ بن گیا. تو اب چلتے ہیں فرسٹ فلور میں. اسٹیئرس سے جب آپ اوپر آتے ہیں تو یہاں پر لینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچے سے جب اوپر آئے ادھر لینڈ کیا، تو ادھر لینڈ کرنے کے بعد جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں گھر میں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کا بیڈ روم نمبر 1. صحیح ہے. پھر یہ ٹی وی لاؤنج جیسے نیچے تھا، جیسے نیچے کچن تھا ویسے ہی ادھر بھی کچن ہے. یہ آپ کا بیڈ روم نمبر 2. تو یہ 2 بیڈ روم اوپر ہو گئے، 2 بیڈ روم نیچے ہو گئے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو بیڈ روم تھا اس کی جگہ یہاں پر اوپر والوں کو ٹیرس دیا گیا ہے. ان ٹیرسز کو بہت سارے لوگ اس کو روم میں بھی کنورٹ کر لیتے ہیں. وہ جن کو اکثر یہ سفاری اور کیا نام ہے ماؤنٹین رینجز پہ جن لوگوں کو کیمپنگ وغیرہ کا شوق ہوتا ہے، وہ اکثر اس میں وہ خیمہ ٹائپ اور ٹینٹ ٹائپ لگا کر اس کو ایز اے روم بھی انجوائے کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک بیڈ روم ہے، یہ اس کی وارڈروب، یہ میڈیا وال، یہ اس کا واش روم، اور یہ دوسرا بیڈ روم ہے. سو ٹوٹل 4 بیڈ روم ہال ہو گیا. لیکن اگر انہی اسٹیئر سے اوپر چھت کی طرف جایا جائے، اچھا یہ ایک اور ٹیرس بھی ہے جو پارکنگ کے اوپر ہے، تو اوپر والے فرسٹ فلور میں 2 ٹیرسز ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر جب چھت پہ جاتے ہیں تو یہاں لینڈ کریں گے آپ، تو اندر سے بھی انہوں نے تو راستہ اندر سے دیا ہوا ہے، لیکن بحریے کے اندر ہی بعض گھروں کے اندر یہ جو اسٹوریج روم ہے یا ممٹی ہے یا سرونٹ کوارٹر آپ اس کو کہہ لیں، اس کے راستے باہر سے بھی ہوتے ہیں. اس میں بائی دا وے دکھایا ہوا تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ اٹیچ باتھ روم بھی ہوتا ہے. تو جب آپ چھت پہ آتے ہیں تو روف ٹاپ آپ کسٹم ڈیزائن بھی کروا سکتے ہیں. یہ تھیم سجسٹڈ ہے. فرنٹ کی طرف یہاں پر سٹنگ ایریا، باربیکیو ایریا وغیرہ، گرینری وغیرہ رکھ دیتے ہیں. باقی یہ کھلی جگہ ہوتی ہے سولر پینلز وغیرہ لگانے کے لیے اور دیگر چیزوں کے استعمال کے لیے. اب 8 مرلے کے گھر کی جو ٹوٹل کورڈ ایریا ہے یہ سمجھنے والی چیز ہے. گراؤنڈ فلور پہ 1432 اسکوائر فٹ ہے، فرسٹ فلور 1090 اسکوائر فٹ ہے، اور ممٹی 247 اسکوائر فٹ ہے. ٹوٹل ملا کر 2769 اسکوائر فٹ آپ کا کورڈ ایریا بن جائے گا. انس ڈیسنٹ سائز، بہت خوبصورت سائز ہے. تو اپنا گھر بنانے والے تمام حضرات، خواتین اور حضرات جن کی خواہش ہے ہمارا اپنا گھر ہو، کیش نہیں ہے، تو انسٹالمنٹ پر آپ کو یہ خوبصورت موقع مل رہا ہے اے بی ایس ہومز کی جانب سے. تو اے بی ایس ڈیولپرز یہ گھر بنانے لگے ہیں. آپ نے تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے، اور جو پیمنٹ پلان آپ کو سوٹ کرتا ہے، جتنی انسٹالمنٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے، اور جتنے پیمنٹ پلان میں آپ انرول ہونا چاہتے ہیں وہ آپ نے کمٹ کرنا ہے، اینڈ یو ول اون دا ہاؤس. ٹھیک ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین اور گھر یہ دونوں ہمارے نام، یہ دونوں آپ کے نام ہوگا. انیشیلی جب آپ ڈاؤن پیمنٹ کریں گے تو آپ کے نام پر یہ انتقال کر کے آپ کو گھر، زمین آپ کے نام کر دیں گے، اور پھر اس کے اوپر جو بھی گھر بنے گا، جب بنے گا تو ڈیلیوری چابیاں وہ بھی آپ ہی کے ہاتھ میں پکڑائی جائیں گی. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو خواہش مند ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور معلومات حاصل کریں. خاص کر دین کے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے حضرات کے لیے، خواتین اور حضرات دونوں کے لیے اسپیشل آفرز ہیں، اسپیشل ڈسکاؤنٹس ہیں، اسپیشل فلیکسیبل پیمنٹ پلانس ہے، اور بہت فلیکسیبل ڈاؤن پیمنٹس ہیں. تو بالکل بلا جھجک رابطہ کریں. انشاءاللہ جو ہم سے بن پڑے گا ہم آپ کی رہبری رہنمائی کریں گے. اور ابھی کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے نمازوں کا اہتمام اور بڑوں کا احترام فرماتے رہیں. السلام علیکم.